کہ آپ نے امت کو ایک امت کے طور پر چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک امت کے طور پہ چھوڑا. لیکن کیا یہ امت ایک امت کے طور پر ہی رہے گی یا پھر یہ کہ فرقوں میں بٹ جائے گی, گروہوں میں بٹ جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا کہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل کر اس امت کے اندر بھی گروہ بنتے جائیں گے, گروپ بنتے جائیں گے, اس امت کے اندر بھی گروہ بنتے جائیں گے, اس امت کے اندر بھی جماعتیں الگ الگ بنتی جائیں گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور اس کے اندر بیان فرمائی کہ اس میں, اس گروہ بندی کے دوران ایک جماعت ایسی رہے گی جو برابر اسی راستے پر قائم رہے گی جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا. یہ دونوں باتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. آپ جب اس دنیا سے گئے تو امت ایک تھی, لیکن آپ کے بعد امت ایک نہیں رہ جائے گی, وہ الگ الگ فرقوں میں, گروہوں میں بٹے گی. یہ بھی آپ نے بیان فرمایا. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ان گروہوں میں بٹ جانے کے باوجود ایک جماعت, ایک طبقہ, ایک گروہ اسی راستے پر باقی رہے گا جو راستہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ تھا. یہاں کچھ باتیں آپ پہلے سمجھ لیں رک کر. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث میں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں میں بٹنے والی جو حدیث, امت کے 73 فرقوں میں بٹنے والی جو حدیث ہے, اس میں بھی بیان فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی یہ مسئلہ بیان فرمایا جس میں آپ نے کہا کہ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق, میری امت کا ایک گروہ برابر حق پر رہے گا, ظاہرین, وہ غالب رہیں گے, لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. بھائیو, یہ جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ امت گروہوں میں بٹ جائے گی اور ایک طبقہ اس پر باقی رہے گا, یہ پیشن گوئی تھی اللہ کے نبی کی. اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا. اب آپ اور میں اگر کہیں گے تو میں بھی کہوں گا کہ وہ ایک گروہ میں ہوں. ہر جماعت کے لوگ کہتے ہیں وہ گروہ میں ہوں. 73 میں سے وہ ایک گروہ نجات پانے والا وہ میں ہوں, سبھی کہتے ہیں. اب اس کا حل یہ نہیں نہ ہو سکتا کہ میں اپنی جگہ اپنے آپ کو مان کے بیٹھوں, آپ اپنی جگہ اپنے آپ کو, تیسرا اپنے آپ کو مان کر بیٹھے. تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں کہ یہ گروہ بندی کہاں سے شروع ہوئی اور اس گروہ بندی کے زمانے میں کون صحیح سنت پر باقی رہا اور کون اس صحیح راستے پر قائم رہا. تاریخ کے حوالے سے دیکھو. دعویٰ تو میں بھی کروں گا, آپ بھی کریں گے, تیسرا بھی کرے گا, چوتھا بھی کرے گا. اگر دعووں ہی سے بات مان لی جاتی تو پھر نجات پانے والا سارے ہوتے, ہلاک ہونے والا کوئی نہ ہوتا.